اگلا جملہ ہے جی والعلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس میں العلماء جو ہے یہ اسم ہے، چونکہ اس پہ الف لام آیا ہے اور یہ شروع میں آ گیا ہے، تو جو اسم جملے کے شروع میں آ جائے وہ عموماً مبتدا بنتا ہے، اس وجہ سے ترکیب کرتے وقت العلماء مبتدا بنے گا۔ ورثۃ الانبیاء میں قاعدہ یہ لگے گا کہ دو اسم ہیں، یہ دونوں اسم ہیں، پہلا بھی اسم ہے دوسرا بھی اسم ہے اور دوسرے پہ الف لام ہے، دو اسم ہوں اور دوسرے پہ الف لام ہو تو دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، لہذا ورثۃ مضاف الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر العلماء مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ اس جملے کی ترکیب اور ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ العلماء یہ عالم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، تو اس وجہ سے یہ جمع مکسر مذکر اسم فاعل ہو گیا۔ باب اس کا سمع یسمع، علیم یعلم ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، صحیح سالم ہے۔ ورثۃ جو ہے یہ وارثن کی جمع ہے، جمع مکسر جمع مذکر اسم فاعل، ورثہ یریث، باب حسب یحسب اس کا باب ہے، واو را فا اس کا مادہ ہے، مثال واوی ہے۔ الانبیاء جو ہے یہ مجرور ہے، کیا نام، الانبیاء نبی کی جمع ہے، نبی جو ہے واحد مذکر ہے اور یہ جمع مکسر ہے، تو پھر یہ جمع مذکر مکسر صفت مشبہ ہو جائے گا۔ باب اس کا فتح یفتح ہے، نبأ ینبأ، نون با حمزہ اس کا مادہ ہے، اب تک سامع محموز اللام ہے۔ تو اس جملے کے صیغے بھی مکمل ہو گئے، اب اس کا اجراء کر لیتے ہیں۔ اجراء میں العلماء چونکہ ہم نے ترکیب میں مبتدا بنایا ہے تو مبتدا بننے کی وجہ سے اس کی رفعی حالت ہے، اور رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہے، چونکہ یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہی آتی ہے۔ ورثۃ اس کی بھی رفعی حالت ہے چونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے، اور رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ الانبیاء اس کی جری حالت ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جری حالت ہے کسرہ کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ کیوں ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہی آتی ہے۔